اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال لا تثریب علیکم اليوم۔ آج جو آیت ہم آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 91 میں جو پیچھے سے گزر چکی ہے اس میں دو باتیں آئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اپنی خطا تسلیم کی، جناب یوسف کے بھائیوں نے خطا تسلیم کی، اور دوسرا یہ کہ جناب یوسف کی برتری تسلیم کی کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت عطا کی ہے، اور نمبر 2 ہم نے خطا کی تھی۔ ان کننا لا خاطئین، یہ لا ضرور کے معنی میں آتا ہے، ضرور ہم نے خطا کی تھی۔ تو یہاں سے جناب یوسف کی جو کامیابی ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ جو اس کے بھائی تھے اور مخالف تھے انہوں نے تسلیم کر لیا، ایڈمٹ کر لیا کہ یوسف سچا تھا، ہم جھوٹے تھے، ہم خطا کار تھے، اور یوسف نے ہمیں برتری عطا کی۔ اب جو اس کے جواب میں رد عمل کیا ہے جناب یوسف کا، دیکھیں کردار انبیاء، اور جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کردار ہوتا ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہی الفاظ حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پر دہرائے تھے۔ فرمایا کیا، اور اگلا جملہ جو ہے اس میں اللہ کے ساتھ اپنا ربط جوڑا اور اللہ کو عظمت عطا کی، اللہ کا مقام بتایا۔ فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس امید کے ساتھ۔ فرمایا کہ میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یغفر یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال کا بھی معنی دیتا ہے، مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے۔ یہ میرے عزیز لفظ مستقبل سمجھ کر پریشان نہ ہوں، اصل میں لفظ مستقبل ہے، ہم اس کو اردو میں مستقبل پڑھتے ہیں، تعریب کرتے ہیں، اردو والے لفظ کو بدلتے ہیں۔ یہ ایک پورا لیکچر ہے، میں آپ کو کبھی ریکارڈ کرا دوں گا کہ یہ چینج کیسے کرتے ہیں۔ جیسے لفظ مطلق ہوتا ہے، ماضی مطلق، وہ اس کو مطلق پڑھتے ہیں۔ لفظ نہر ہوتا ہے جس کی جمع انہار ہے، اردو والے اس کو نہر پڑھتے ہیں، تعریب کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں، تو غلط علام صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں لفظ وہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اردو میں اکثر 60 سے 70% الفاظ اور عربی اور فارسی کے ہیں، تو ایک لیکچر میں اس پر بناؤں گا، ریکارڈ کر دوں گا کہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو اس سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو تو معافی خدا سے مانگنی چاہیے، رب سے معافی مانگنی چاہیے، وہ معاف کر دے گا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارحم افعل کے وزن پر ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے عربی میں، اس میں تفضیل کا صیغہ جیسے اکبر ہے، اصغر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں اس میں کون سے پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا آج عام معافی ہے، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، یعنی معصوم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور قدرت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، جس پر آپ نے قدرت حاصل کر لی ہے اس کو معاف کر دیں، تو یہ قدرت کی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ دوسرے کو نشر کریں، دوسرے کو عطا کریں، دوسرے کو دے دیں، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ تو ہر چیز میں سے زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو یہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے بھائیوں کو، جناب یوسف نے، کہ
تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا، وہ تمہارا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ آج میں بادشاہ ہوں، تم میرے سامنے گدھا ہو۔ بادشاہ اور گدھا، میں بادشاہ ہوں، تم گدھا ہو، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اصل میں بخشنے والی ہے۔ اللہ کی ذات معاف کر دے تو وہ حقیقی معافی ہوتی ہے۔